السلام علیکم۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی شخصیت کو اقبال کے اس ایک شعر نے بیان کیا: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوچ، یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ قائد نے فرمایا مسلمانوں سے کہ میرا یہ پیغام جس شخص تک پہنچے وہ اپنے دل میں عہد کرے کہ ضرورت پڑنے پر وہ پاکستان کو اسلام کا پشت بنا اور دنیا کی ایک عظیم قوم بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم، مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر ذریعہ نجات اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کی خاطر شہید ہو جائے۔ قائد رحمۃ اللہ علیہ اپنوں کی نظر میں علامہ شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا تھا، وہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ شہنشاہ اورنگزیب کے بعد ہندوستان نے اتنا بڑا مسلمان پیدا نہیں کیا جس کے غیر متزلزل ایمان اور اٹل ارادے نے 10 کروڑ شکست خوردہ مسلمانوں کو کامرانیوں میں بدل دیا۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں آپ کے بارے میں: تاریخ ایسی بہت کم مثالیں پیش کرے گی کہ کسی لیڈر نے مجبور و محکوم ہوتے ہوئے انتہائی بے سر و سامانی اور مخالفت کی تند و تیز آندھیوں کے دوران 10 برس کی قلیل مدت میں ایک مملکت قائم کر دی۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی آپ کے مخالفوں میں شامل تھے، وہ فرماتے ہیں، تاریخ وہ جو مخالف بھی کریں آپ کے، فرمایا کہ ان کا عزم پائندہ و محکم تھا، وہ ایک جرری اور بے باک سپاہی تھا جو مخالفوں سے ٹکرانے میں کوئی ڈر محسوس نہیں کرتا تھا، یقیناً حق کی کھاتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں، انہیں لیٹر لکھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ پورا حق رکھتی ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے جواہر لال نہرو سے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہماری کشتی کا ناخدا ہے، لیڈر ہے، اور میں تو اس فوج کا صرف ادنا سپاہی ہوں۔ اٹلی کے وزیر اعظم مسولینی کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ برٹن رسل فرماتے ہیں، ہندوستان کی پوری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں گزرا جس کو مسلمانوں میں ایسی محبوبیت نصیب ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ جواہر لال نہرو کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جناب فولاد کی مانند تھے، اسے اقتدار کی کوئی ہوس نہیں تھی۔ مارشل تارسن کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے بچا لیا، اگر ایسا شخص سکھوں میں پیدا ہوتا تو اس کی پوجا کی جاتی۔ چرچل کہتے ہیں کہ جناب اپنے ارادوں اور رائے میں بے حد سخت تھے، وہ صرف مسلمانی قوم کے محض رہنما نہیں بلکہ وکیل بھی تھے۔ سروجنی نائڈو کہتی ہے آپ کے بارے میں کہ قائد اعظم کو خریدا نہیں جا سکتا تھا، وہ کہتے ہیں گاندھی کو خریدا جا سکتا تھا، نہرو کو سودا ہو سکتا تھا، میرا سودا ہو سکتا تھا، مگر قائد اعظم انمول ہے، اسے کوئی نہیں خرید سکتا۔ برطانوی اخبار نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ صرف موت قائد اعظم کو شکست دے سکتی۔ اللہ پاک دوبارہ ہمیں ایسے اعلیٰ لیڈر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔